وہ تو بھلا ہو قسمت اچھی تھی۔ ماں جی پینشنر تھیں۔ والد صاحب مرحوم کی پینشن نے آخری دم تک ان کی خودداری اور خود اعتمادی کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ ہم بہن بھائی جب مل بیٹھتے، بات مذاق ہی مذاق میں خرچے پانی کی طرف نکلتی تو بڑے دھڑلے سے کہتی، اللہ بخشے پٹواری صاحب کو، بال بچوں سمیت کسی کا محتاج کر کے نہیں گئے۔ گھر کا کرایہ آتا ہے، پینشن کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ زندہ تھے تو بھی ملکہ کہلائی، دنیا سے چلے گئے تو بھی میری ضروریات کے لیے اچھا بندوبست کر گئے۔ بات کافی حد تک سچی تھی۔ ماں جی مہینے کے مہینے بینک جاتی، اپنا جیب خرچ لے آتی۔ خاندان میں کوئی بیاہ شادی آتی، کسی کے ہاں بچہ بچی کی نوید ہوتی تو ہمیشہ اپنی گتلی سے اپنے حصے کا نیوندرا ڈالتی۔ ہم اگر کوئی اعتراض کرتے کہ ایک گھر سے دو دو سلامیاں، لوگ کیا کہیں گے، ماں جی کا جواب ایک ہی ہوتا، مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا، پٹواری صاحب کا نام زندہ رکھنا ہے۔ ہم چپ ہو رہتے۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی کہ ایک محفل میں بیٹھے بات سیاست، صحافت، معیشت اور معاشرت سے ہوتی مذہب کے رنگ میں ڈھل گئی۔ حقوق العباد کا ذکر چھڑا تو ایک دانا بزرگ گویا ہوئے، ہر وہ دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے جس کی ابتدا ماں باپ کی صحت، تندرستی، درازی عمر یا پھر مغفرت کے کلمات سے شروع ہو۔ طریقہ بہت سہل ہے، درود شریف پڑھیے، ماں باپ کے حق میں دعا کیجیے اور اللہ کریم کے دربار میں اپنی حاجت روائی کو یقینی بنائیے۔ محفل میں بیٹھے سبھی احباب نے والدین کی خدمت گزاری سے متعلق اپنی اپنی عادت گنوائی۔ ہم خاموش بت بنے بیٹھے رہے، خود کو بہت ٹٹولا، روزمرہ کی اٹھک بیٹھک پر نظر دوڑائی، مگر والدین کے حق میں کچھ کیا ہوتا تو یاد آتا۔ ہم نے تو انہیں ہمیشہ ایک عام سے رشتے کے طور پر ہی سمجھا اور جانا۔ شرمندگی کے مارے محفل سے اٹھ آئے۔ بات اس وقت کی ہے جب گولڈ لیف کا پیکٹ 30 روپے میں مل جاتا تھا۔ خود کو ملامت کی کہ اور تو اور روز پورا پیکٹ پی جاتے ہیں، کبھی بھولے سے بھی ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں آیا۔ اس دن ٹھان لی، اور کچھ نہیں تو ایک پیکٹ سگریٹ کے پیسے روزانہ ماں جی کے نام خیرات کریں گے۔ مہینے کے 900 روپے بنتے تھے۔ حاتم تائی کی قبر پر لات ماری اور ماہانہ 1000 روپیہ غربا و مساکین کے لیے مقرر کر دیا۔ والد صاحب مرحوم خوب کماتے تھے، اس لیے ڈنڈی ماری اور صرف ماں جی کے نام کی قسم کھا لی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بخیر و خوبی چلتا رہا۔ ماں جی ماشاءاللہ بھلی چنگی تھیں، دوا دارو کا جھنجٹ بھی نہیں تھا، ہم پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے کسی بھی مہینے خیرات نہ کرنے کی پشیمانی نہ ہوئی۔ یہاں تک ماں جی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ صحافت کے پیشے میں بے روزگاری پوچھ کر نہیں آتی۔ برسوں پہلے بھی اور آج بھی کارکن صحافی کی روزی روٹی دہاڑی کے حساب سے ہی چلتی ہے۔ دہاڑی لگ گئی تو روٹی پکی، ورنہ فاقہ مستی تو ہے ہی۔ واضح رہے، ذکر اس دہاڑی کا ہے جو مشقت سے مشروط ہے۔ دھوکے، فراڈ اور چاپلوسی کا اس دور سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فراڈ آدمی کی دہاڑی روپے میں نہیں، سونے کے سکوں میں تولی جاتی ہے۔ ہر کارکن صحافی مشقت کی دہاڑی کے اس چکر کا عادی ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی بے روزگاری کا خوب مزہ چکھ رکھا ہے، یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ لگ بھگ 30 سال گزر گئے، نئی نئی شادی ہو، ایک نئی روح کی آمد ہو، کیا بادشاہ کیا فقیر، ہر کسی کے خواب میں ایک ہی جیسے رنگ روپ چھائے رہتے ہیں۔ نئی زندگی کے لیے خود سے بڑھ کر کچھ کر گزرنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ امید صبح 9 خود بخود جاگ اٹھتی ہے۔ ایک دن بیگم صاحبہ بازار سے مٹی کا گلک لے آئیں کہ آنے والے مہمان کے لیے کچھ جمع کرنا چاہیے۔ سو چند ہی دنوں میں مٹی کا گلک
سکوں کی چھنک دینے لگا۔ اس وقت نوٹ کم ہی ہوتے تھے، 54، 58، 1، 2 اور 5 روپے کے سکے ہوتے تھے۔ ان دنوں بھی کمبخت بے روزگاری نے آن لیا۔ گلک سے سکے نکلنا شروع ہوئے تو چھنکار کہیں دور ڈوبتی چلی گئی۔ ہر چند کے حالات خراب تھے، لیکن ایسے میں بھی ماں جی کے نام کی خیرات کا سلسلہ نہیں رکا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک ساتھی نے دل دہلا دینے والی خبر دی، دفتر کے ایک کارکن صحافی کی والدہ انتقال کر گئی۔ اس بد نصیب کو 3-4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ اس کے پاس والدہ کی علالت کو سنبھالا دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ہسپتال کے بستر پہ پڑی نحیف و نزار والدہ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ خالی جیب کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ اس کا ہر آنسو ایک بد دعا تھی، لیکن اس غریب کی بد دعا بھی اسے خود کو لگ گئی۔ اس کی والدہ افق کے اس پار چلی گئی، اور پھر دفتر نے اسے کئی ماہ سے رکی تنخواہ تھما دی۔ واپس اپنے سلسلے کی طرف آتے ہیں تو ماں جی کے لیے 1000 روپے ماہانہ خیرات کا سلسلہ ان کے گزر جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ البتہ سگریٹ کی ڈبی 200 روپے ہونے کے باعث اب خیرات کی رقم اسی شرح سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ قبر کی منزل تک یوں ہی جاری رہے، کیونکہ بزرگوں کا کہنا ہے، ہر وہ دعا شرف قبولیت پاتی ہے جو ماں باپ کی صحت، تندرستی، لمبی عمر یا پھر مغفرت کے الفاظ سے شروع ہو۔ تو پھر آئیے آج تجدید عہد کریں، درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھائیں۔ رہے نام اللہ کا۔